مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا نرالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ناظرین خوش آمدید ایک بار پھر بزم علماء میں، اور نعمت افطار کا سب سے اہم سیگمنٹ ہوتا ہے حضرات علماء ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے صاحبان علم و دانش ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ روزانہ ہی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے تشریف لائے تھے بزرگ، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت کا تعارف پیش کیا تھا کہ وہاں آپ کا جو انداز تبلیغ ہے وہ سب سے منفرد ہے، اور وہاں آپ لوگوں کی اصلاح فرما رہے ہیں، اس میں خطہ امریکہ میں اور ریاست ہے امریکہ میں ہر جگہ الحمدللہ آپ کی بازگشت ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد حسین صاحب، سید ارشاد حسین صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ ایک بار پھر تشریف لائے، کل واپس امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرت سفر بخیر کے لیے ہم ملتجی ہیں، اللہ آپ کا سفر بخیر و عافیت فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور ماشاءاللہ بہت زبردست اسکالر، بہت میٹھا اور بہت جو ہے خوبصورتی سے بولتے ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرمائے، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز علماء آج انشاءاللہ بات کریں گے، اسپیشلی مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور حضرات جو مہمان ہیں، کہ آج ملکۃ العرب طاہرہ جن کا لقب یعنی مومنوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوری امت مسلمہ خراج اور سلام پیش کر رہی ہے آپ کی خدمات پر، کہ باوجود اتنی کنیزوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنے دست مبارک سے کیا کرتی تھیں، باوجود ملکۃ العرب ہونے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیزوں کی طرح آپ کی خدمت میں پیش رہتی تھی، یعنی آپ کے کپڑے دھونا، آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کا اہتمام ارینجمنٹ کرنا، کنیزوں کو ہاتھ نہ لگانے دیتی بلکہ اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور اکرم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ام المومنین کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہوں ان 4 مصروں میں کہ محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اماں خدیجہ، محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اماں خدیجہ، ہر ایک مومن کے دی کی حرمت، ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ ہے، برکتوں کا جہاں خدیجہ، طہارتوں کا نشاں خدیجہ، رسول اکرم کا دل خدیجہ، رسول اکرم کی جہاں خدیجہ۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب انہی گزارشات کے ساتھ اور تبریک کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کے فضائل پر روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر آپ کی سیرت طیبہ پر ایک نگاہ ڈالی جائے اور اس کو ایک ہم سمرائز کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بزنس وومن جو کہ یعنی جن کی تجارت عرب سے باہر بھی پھیلی ہوئی ہے، اور اس وقت ان گنت رشتے آپ کے لیے موجود تھے، کیونکہ ملکۃ العرب تھیں، کوئی معمولی خاتون نہیں تھیں، اور پیسے والی خاتون ہو تو ویسے ہی ہر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، ایسا ہی تو اس وقت بڑے بڑے رشتے، سرداروں کے رشتے موجود تھے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے جس چیز کو پسند کیا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایمانداری کو پسند فرمایا، سبحان اللہ، اور آپ علیہ السلام کی جو برکت تھی، میسرہ سے پوچھا، اپنے غلام سے پوچھا، اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کا انتخاب کر ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے 15 سال بڑی ہیں، آقا علیہ السلام کی عمر مبارکہ 25 برس سے آپ کی 40 برس، حضور نبی کریم علیہ السلام جس عمر مبارکہ میں ہیں، آج کا نوجوان آپ دیکھ لیں کہ 25 سال کا نوجوان ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کم از کم 4-5 سال چھوٹی چاہیے، کہ بیوی چھوٹی ہونی چاہیے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کہیں پر بھی رشتہ فرما سکتے تھے، لیکن 15 سال بڑی نے رشتہ بھیجا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت ہے اور آپ کی فراست ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ رشتہ قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں
اپنا سب کچھ قربان کیا ہے آپ نے، بے شک۔ مال و دولت قربان کیا ہے، بے شک۔ اپنی مالی جانی ہر اعتبار سے آپ نے قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے وقت بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی جب تک خدیجہ زندہ رہیں کبھی ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے میری کسی بات کی تصدیق نہ کی ہو۔ اللہ اکبر۔ جس وقت سب میری تکذیب کر رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کی گئی ہے۔ اس زمانے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اب آپ دیکھیں ایک سیریز دیکھیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پہلے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے یہاں ان کی زندگی میں جو کردار ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ جو شعیب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کس انداز میں تعبیر فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ سیدہ خدیجہ نے اتنا مال و دولت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ ان کے مال دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غنی فرما دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر غلام آزاد کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف غلام آزاد کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان غلاموں کی تربیت کون کر رہا تھا؟ وہ غلام کس کے پیسوں سے پل رہے تھے؟ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور 3 سال اتنا مالدار ہونے کے باوجود ایک ملکہ کسے کہتے ہیں؟ ملکہ کی طرح زندگی بسر کرنے والی 3 سال شاب ابی طالب میں آئی ہیں تو ماتھے پر تیوری تک نہیں چڑھی، کہیں زبان سے اف تک نہیں نکلی، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، کس ملکہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ واہ، وہ کس ماں کا ذکر ہو رہا ہے؟ مومنوں کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سیرت اور کردار بھی سب سے منفرد اور جدا ہوگا یقیناً، اس پر بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزلوں من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے، آپ کا تو لقب ہی طاہرہ ہے، طہارت جو ہے وہ آپ کی سیرت کا عنوان ہے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کوئی بات کر رہے تھے، پھر بتایا کہ خدیجہ آ رہی ہیں سالن لے کر برتن میں، پھر کہا کہ انہیں میرا اور اپنے رب کا سلام دیجئے، اور اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا حضور کی بارگاہ میں، کہا کہ بشر خدیجہ ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، کہ خدیجہ کو جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، اور وہ ایسا محل ہوگا کہ جس میں نہ تو کوئی شور و غل ہوگا، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ تکلیف ہوگی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے اسی طرف تلمیح کی ہے، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہستی ہیں، وہ ہیں جن کے بارے میں حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا انی قد رزقت حبھا، مجھے ان کی محبت عطا فرمائی گئی ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ان کے وصال کے بعد بھی جب حضور ان کا ذکر کرتے تو ان کے جب فضائل اور مناقب بیان کرتے تھے، وہ بیان کرنے کے بعد پھر کہتے تھے انہا کانت وکانت، یعنی یہ راوی یوں تعبیر کر رہے ہیں کانت وکانت، یعنی حضور بتاتے رہتے تھے کہ وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، یعنی ان کے فضائل و مناقب کا بیان حضور خود فرمایا کرتے تھے اور بڑے ذوق سے فرمایا کرتے تھے، خوش ہو کر ذکر فرمایا کرتے تھے۔ وہ ہستی کہ جنہوں نے ہر موڑ پر، ہر موقع پہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی ڈھارس بندھائی، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، اور جو پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد حضور نے آ کر جب کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، وہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، انہوں نے ہی اس وقت ڈھارس بندھائی تھی، اور انہوں نے ہی کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔
گا. سبحان اللہ. انکا تحمل الکلا وتصدق الحدیثا وتقر الضیفا وتعین علی نوائب الحق انکا لتصل الرحم. آپ صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں. وتصدق الحدیثا سچی بات کرتے ہیں. وتحمل الکلا غریبوں کی ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں, محتاجوں کے کام آتے ہیں. وتقر الضیفا مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق اور جو مصیبتیں کسی پر نازل ہو جائیں تو ان مصیبتوں میں ان کے کام آتے ہیں. یہ جملے بیان کر کے آپ کی ڈھارس بندھائی, ہر موقع پہ حضور کا ساتھ دیا. مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ, کیا عمدہ کردار ہے کہ جب اہل علم کی گفتار ان سے متعلق ہوتی ہے تو دیکھیے ہر جملے میں آپ کے مراتب ہیں, ہر بات میں آپ کی طہارت ہے, ہر بات میں روشنی ہے اور نور ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو اگر کوئی رول ماڈل چاہیے تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے سیکھیں. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات. شاہ صاحب سے پوچھیں گے ایک سوال اور ڈاکٹر صاحب سے. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کو. اصل میں کبھی ہوتا ہے فون بج رہا ہوتا ہے نا آپ کا ہمارا, تو کوئی تسلسل سے بج رہا ہو تو ایک آدھ دفعہ اٹھا کے انہیں سنا دیتے ہیں کہ علماء کرام بات کر رہے ہیں. تو بعد میں ایک خاتون کی کال تھی, اجنبی تھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ فون اٹھا کے آپ آگے پیچھے رکھ دیتے ہیں, لوگوں کو فون نہیں اٹھاتے ہیں. حالانکہ لوگ بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے. تو یقیناً سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ٹیلی فون پہ آپ کو مختلف آوازیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصروف ہے کہیں اور آپ سے بات نہیں کر سکتا. تو بہرحال آج ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج پوری امت بھی پیش کر رہی ہے اور یہ گلوبل ریکگنائزڈ اسکالرز بھی انہیں سلام پیش کر رہے ہیں. میں حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی سید ارشاد حسین صاحب اشرفی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کروں گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی انفرادیت اور آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالیں اپنے نقطہ نظر سے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یہ انتہائی مشکل امر ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پہاڑ سے بلند ہستی, اس کو ہم چند منٹ میں بیان کرنے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے بالکل کہ ہو سکے. لیکن اپنی ایمان کی چمک اور پاکیزگی کے حصول کے لیے ان کا ذکر کافی ہے. ارے سبحان اللہ, بے شک. اس پاکیزگی کے حصول کے لیے ایک دو جملے عرض کرنے کی جسارت کروں گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کی عالمہ تھیں. اللہ اکبر. کیونکہ اس وقت حضور کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, تو جاری نبوت جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. جو ان پر ایمان لائے ہوئے لوگ تھے وہ مومن تھے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ عیسائی مذہب سے تھیں اور عالمہ تھیں عیسائی مذہب کی, اور ان کا خاندان علماء کا خاندان تھا صحیح اپنے وقت کا, اور اس پر یہ لوگ عمل پیرا تھے. کبھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی. صحیح. اس مشرکانہ ماحول میں اگر کوئی یعنی ٹاور تھا روشنی کا مینار تھا تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا خاندان تھا. صحیح. پھر 2 مرتبہ نکاح ہو چکا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کر چکی ہیں, اب میں مزید نکاح نہیں کروں گی. صحیح. لیکن وہ جو علمیت تھی اور نبوت سے قربت تھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, اس نے اتنا شعور بیدار کر دیا تھا کہ جیسے ہی ان کا کانٹیکٹ ہوا اور ان تک پہنچی آواز, اس آواز کو پہچانا, اس کردار کو پرکھا. پرکھ تو چکی تھی لیکن دنیا والوں کے لیے پرکھا. تو جانتی تھی کہ یہ بے مثال ہستی ہے, لیکن پرکھ کے بتایا دنیا والوں کو کہ میں نے ایسی بے مثال نہیں سمجھا ان کو, ان کا دکھایا, پرکھ کے تمہیں دکھا رہی ہوں میں تو جانتی ہوں. صحیح. ورنہ یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں کہ ایک نبی آخر الزماں پہلی وحی لے کر آئے اور اس کو ایک خاتون کامیابی کی بشارت دے. اللہ اکبر. نبی ایک فکر کے ماحول میں, کیونکہ نورانی تجلیات کا ایک انبو بیک وقت نزول ہوا, اس وقت کی کیفیت, اور اس کیفیت میں ایک عالمہ ہی ہو سکتی ہے جو اس قسم کے جملے ادا کرے کہ ہرگز تاللہ باللہ آپ کو اللہ ایزا دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ تو ظالموں کے خلاف مظلوموں کی مدد کرتے ہیں, حقداروں کو حق دیتے ہیں, یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ جو پریڈکشن ہے یہ انفرادیت ہے. واہ. یہ پریڈکشن جو ہے نبوت کی پریڈکشن. اور پھر وہ اپنے بڑے کزن کے پاس لے گئیں, ورقہ بن نوفل,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئیں. انہوں نے بالکل واضح کر دیا اور اتنی بڑی پریڈکشن کی کہ کاش میں اس وقت ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اب اکبر، یہ دیکھیے، اللہ اکبر. کاش میں اس وقت ہوتا. ہاں ہاں جی. تم تو ایک تو تم نبی ہو اور وہی نبی ہو جس کی ہمارے نبی نے بشارت دی ہے. اللہ اکبر. لیکن میں یہ آرزو کرتا ہوں کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالی. ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ جی کتنا وقت باقی ہے؟ 20 سال 25 سال آگے کی بات. ورقہ بن نوفل اور وہ ان کے سگے کزن ہیں. ایک تو یہ ان کی انفرادیت ہے کہ عالمہ ہیں. دوسری انفرادیت، عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت سرکار نے دی ہے. اللہ اکبر. خدیجہ الکبریٰ کو جنت کی بشارت پروردگار عالم نے دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ صرف یہ کہ جنت کی بشارت عطا ہوئی بلکہ جنت میں جو محل ہے، جو رہنے کی جگہ ہے، اس کی کنسٹرکشن، اس کا ڈیزائن، اس کی انفرادیت، وہ اگر بیان ہوئی ہے تو پوری امت میں ایک فرد کی بیان ہوئی ہے اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے کہ ان کا محل جنت میں موتیوں سے تعمیر ہوگا. سبحان اللہ. جو پوری کائنات میں سب سے قیمتی تعمیر ہے، سبحان اس اللہ. کا بیان بھی پروردگار نے فرمایا. اس سے بڑی کیا انفرادیت ہو. سبحان اللہ. کیا کہنے ماشاءاللہ. میں پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، جس طرح میں نے ابتدائی طور پہ کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ام المومنین رول ماڈل ہیں تمام خواتین کے لیے ہر شعبے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محسنہ اسلام، پہلی مسلمان خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انتہائی خوبصورت سیرت سے نوازا جو تا قیام قیامت عورتوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے اگر ان کی پیروی کی جائے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سارے اوصاف، بہت سارے فضائل کا ذکر ہوا. فیضان نبوت سے آپ کو بہترین سمجھ، بہترین علم، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت سے آپ کو قناعت اور صبر کی دولت بھی ملی تھی. یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور جبرائیل کا، تو اس وقت دیکھیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح جواب دے رہی ہیں. آپ فرما رہی ہیں اللہ السلام و منہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سراسر سلامتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ابتدائے اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ ہے. عام طور پہ سلام کا جواب سامنے والے کو وعلیکم السلام کہہ کے دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے حضرت خدیجہ کو سلام پہنچا رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا سلامتی بھجوانی، وہ تو ہے ہی سلامتی والا، وہ تو سلامتی دینے والا ہے، اس لیے فرمایا اللہ السلام. پھر فرمایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام ہو اور جبرائیل پر سلام ہو. اس سے اندازہ لگائیے آپ کے فہم کا. امام سہیلی لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجتہاد کی صلاحیت دی تھی، فقاہت کی صلاحیت دی تھی کہ کس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جواب دیا. اسی طریقے سے عام طور پر خواتین کو، مردوں کو مال سے محبت ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اتنا مال ہے اور اس کا کوئی حساب نہیں، لیکن دین کی خاطر آپ نے سب اللہ کے راستے میں پیش کر دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرتبہ جب آپ نے مفلوق الحال لوگوں کو دیکھا اور گھر میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ مغموم ہیں، وجہ پوچھی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے لوگ یہاں پر میں نے دیکھے ہیں اور بہت ضرورت مند ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ عرب کے سرداروں کو بلا لیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرب کے سرداروں کو بلایا. آپ نے اس وقت اپنی اشرفیوں کا اور اپنے مال کا ڈھیر وہاں پر جمع کر دیا، اور دوسری طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور عرب کے سردار موجود ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ سب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. دیکھیے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ابتدائی طور پر حضور کے معاشی معاملات نظر آتے ہیں، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقاصد اور ذمہ داریاں دی ہیں ان کی ادائیگی میں آپ مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ والے معاملات نظر نہیں آتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر کس طریقے سے اپنے معاش کا اہتمام کیا. تو سیرت نگار اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آپ کے ان معاملات کی انہوں نے نگہبانی کی،
اپنے بچوں کی پرورش بھی کی، کاروباری معاملات بھی دیکھے، اور ہر طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بریک ہے، اور بریک میں ہم آپ کی لائیو کالز لیں گے۔ آپ کر سکتے ہیں لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے سوالات، اور انشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں دیں گے ہم آپ کے سوالات کے جوابات۔ بریک میں بھی کال کیجئے، بریک کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے۔ جی ناظرین، خوش آمدید، خیر مقدم ایک مرتبہ پھر آپ کا بزم علماء میں حضرات علماء مفتی محمد سہیل اعظم جری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، حضرت قبلہ مفتی سید ارشاد حسین اشرفی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے مہمان ہیں، اور گلوبلی ریکگنائزڈ اسکالرز ہیں اسلام کے، اور اپنا اپنا پیغام اپنے اپنے انداز سے دنیا بھر میں پہنچا رہے ہیں۔ مفتی صاحب، میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ہم نے خراج پیش کیا ہے، سلام پیش کیا ہے، تو میسج کیا دینا چاہیں گے خدیجۃ الکبریٰ کو سامنے رکھتے ہوئے، یا پردے سے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ ایک طرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے جی، جو تمام جہاں والوں کے لیے رول ماڈل ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور دوسری طرف خواتین میں اگر کوئی رول ماڈل ہے اس وقت تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں تعجب والی جو بات ہے نا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں تو پھر اپنا سارا مقام مرتبہ بھول گئیں۔ جو کچھ ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے، دین اسلام ہے۔ یعنی بڑے بڑے سردار اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا خدیجہ کو، اتنی بڑی تجارت کرنے والی سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا رہی ہے، اسے ہوا کیا ہے؟ لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کی نہیں سنی، اور اس وقت جب پہلی وحی مبارکہ آئی ہے تو آقا علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے تو پسینہ اقدس، پسینہ مبارکہ ہے، اور سیدہ خدیجہ اپنے ہاتھوں سے وہ پسینہ ہٹا رہی ہیں اور تسلی دے رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین رہتی دنیا تک جتنی خواتین ہیں، اگر وہ اپنی زندگی ایک بہترین انداز میں بسر کرنا چاہتی ہیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کریں۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ کیسی خدمت گزاری کی، جس سال آپ کا وصال ہوا تو وہ سال میرے آقا علیہ السلام کے لیے عام الحزن بن گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت، میں چاہتا ہوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے جو ہے ٹو دا پوائنٹ ہم ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ، کیا بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خدمت کی سو کی، آپ دیکھیں بہترین تاجرہ تھیں، تجارت کرتی تھیں اور پردے کی رعایت کے ساتھ کرتی تھیں۔ یہ بھی میسج ہے کہ پردے کی رعایت کرتے ہوئے بھی کام کیا جا سکتا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا، وہ رول ماڈل ہے خواتین کے لیے۔ تو پردے کی رعایت کے ساتھ بھی اچھے کام کیے جا سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر کام کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات، گھر کی بنیادیں کیسے مضبوط بنائی جاتی ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجہ کا کردار بتاتا ہے، ان کا انداز بتاتا ہے، کس طرح شوہر کا ساتھ دینا ہے، قدم قدم پر مشکل وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑنا، آسائش میں بھی ساتھ تھیں، مشکل میں بھی ساتھ تھیں، شیب ابی طالب میں بھی ساتھ تھیں۔ وہ 3 سال کا جو ٹینیور گزارا ہے وہ بھی ان کے ساتھ گزارا ہے۔ تو مشکل پیش آئے تو اس وقت انداز کیا ہونا چاہیے، گھر کی بنیادیں کس طرح مضبوط رکھنی ہے، شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، یہ سب ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت سے اور ان کی سیرت سے عیاں ہے، ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں شاہ صاحب بتائیے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور آپ کی تو ماشاءاللہ بے شمار بیٹیاں ہیں روحانی طور پر وہاں اس ریاست ہے امریکہ میں بھی، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے، گلوبل میسج حضرت خدیجۃ الکبریٰ؟ دیکھیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات میں مختلف پہلو یکجا ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ اب ایک پہلو پہ بھی بیان ممکن نہیں ہے، لیکن میں ابھی روحانی پہلو نہیں بیان کر رہا۔ صحیح۔ میں ظاہری جو ان کا اسٹیٹس ہے اور ان کا جو کردار ہے ہم جیسے دنیا دار لوگوں کے لیے، اس میں خواتین کے لیے رشتوں کی سلیکشن کے حوالے سے بڑا زبردست میسیج ہے۔ زبردست۔ ہر خاتون یہ چاہتی ہیں کہ شوہر دولت مند ہو، اس وقت دولت زیادہ ہو تو میں اس کی دولت سے فائدہ اٹھاؤں۔ بالکل صحیح۔ یہ عمومی طور سے ایک معیار ہے، لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثالی کردار کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے دولت کو معیار نہیں بنایا، دولت مند ہے، خود دولت مند ہے، دولت کو معیار نہیں بنایا، رشتے کے لیے انہوں نے کردار کو معیار بنایا، بالکل صحیح، خاندانی شرافت کو معیار بنایا۔ تو اگر ہم آج بھی اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ پوائنٹ پر عمل کریں
کہ لڑکوں کے انتخاب کے وقت اتنی کم عمری میں اتنی دولت ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کردار دیکھیں، اس کا خاندان دیکھیں، شرافت دیکھیں تو پھر انشاءاللہ عزت اور شہرت اور دولت قدموں میں آئے گی. کیا بات ہے، خوبصورت میسج آپ نے دیا، زبردست میسج دیا کہ ماشاءاللہ. کوئی جی حضرت کی بات سے یہ مستفاد ہوا کہ کوئی خاتون جی اگر چاہتی ہیں کہ وہ بزنس بھی کریں، امور خانہ داری بھی سنبھالیں، شوہر کی خدمت بھی کریں، دین اسلام کی بھی خدمت کریں، ایک بھرپور شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کریں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی سیرت کو اپنا لیں. کیا بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بہترین گھر ہسبینڈ وائف دونوں کی ایفرٹس کے ساتھ چلتا ہے. آسودگی میں تو بعض اوقات خوشی ہونا، خوشحال رہنا، یہ دونوں ہی کا مزاج ہوتا ہے، لیکن کبھی اگر ٹف ٹائم آئے، تنگی کا دور آئے، اس میں شانہ بشانہ کھڑا ہونا، یہ اگر دیکھنا ہو تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. ایک بہترین آسودہ زندگی گزارنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور ان حالات میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے ڈھارس ہیں. مشکل سے مشکل وقت دیکھا، شیب ابی طالب دیکھا، ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور کہیں کبھی کسی بات پر شکوہ اور شکایت نہیں کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے قناعت اور صبر کے ساتھ روز و شب گزارنے چاہیے. اسی طرح انسان دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے. واہ بہت خوب. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں کیونکہ اگلا سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں روزانہ اس سیگمنٹ میں. ہم فی الحال سوالات آپ کے نوٹ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال ہم جمع کر لیں. جی السلام علیکم. جی سلمان جی، میرے 3 سوال ہیں. جی جلدی سے پوچھیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میری بہن کا انتقال ہوا ہے اور ان کا بیٹا عمر میں تو 23 سال ہے، لیکن ذہنی طور پہ وہ 9-10 سال کا بچہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی عمر 23 سال، ذہنی طور پہ 9-10 سال کا بچہ ہے. جی تو وہ وراثت میں ایک فلیٹ اور کچھ زیور چھوڑ گئی، تو اس کی کیا تقسیم ہوگی؟ ان کا ایک ہی بیٹا ہے. ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے جو ذہنی طور پہ تھوڑا سا ہے، اور وراثت میں ایک فلیٹ اور کچھ کیش چھوڑ کے گئی ہیں. زیورات چھوڑ. اور ان کے شوہر ہیں؟ شوہر ہیں ان کے؟ جی جی شوہر ہے. اور بچے ہیں؟ بچے اور نہیں، ایک بیٹا. جی نہیں، ایک ہی بیٹا ہے. اچھا سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ایک اگر کوئی مر گیا ہے اور اس سے آپ کی ناراضگی تھی، اب آپ اس کے لیے کیسے مطلب یہ کریں کہ وہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اس سے معافی مانگ لی ہے یا اس نے ہمیں معاف کر دیا، ایسا کیا طریقہ؟ ہاں مطلب ناراضگی میں چلا گیا تو کیسے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا تیسرا سوال. جی تیسرا ہے کہ بھائی شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے، لیکن وہ راضی بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ منع کر دیتے ہیں، اور ہم سب لوگ بہت پریشان ہیں کہ کوئی بندش ہے کیا ہے. وہ بالکل ہر چیز پرفیکٹ ہے لیکن وہ شادی کی رضامند نہیں ہوتے. کوئی جب وقت آتا ہے وہ چاہتے بھی شادی کرنا، لیکن وہ چلیں انشاءاللہ بالکل آپ کو بتا دیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. اچھا میں بریک لوں گا اس کال کے بعد، تو بریک میں بھی آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارا اذان عصر کا سیگمنٹ ہے، اور ہم نماز عصر بھی علماء کے ساتھ ادا کر لیں گے. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں ہوگی اذان عصر. اس دوران آپ سوالات کیجئے گا لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوٹیں گے اور آپ کے مسائل اور ان کا حل مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ سیگمنٹ ہوگا، آپ کے جوابات دیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال آپ کا؟ جی میرے 3 سوال ہیں. جی میرا پہلا سوال ہے کہ ہم نے 3 سال پہلے میڈیسن گروائی تھی پیسوں کی، تو وہ میں نے سوال پوچھا تھا، 3 سال پہلے میڈیسن گروا لی تھی، تو اب پچھلے سال بھی میڈیسن ابھی بچی رہی تھی. میں سمجھ نہیں رہا آپ کی بات. میڈیسن گروانے سے کیا مراد ہے؟ میں نے 3 سال پہلے ہم لوگوں نے اپنے کلینک پہ میڈیسن رکھوائی تھی، زیادہ رکھوائی تھی. اچھا تو وہ جتنی بھی سیل ہوئی پچھلے سال بھی بچی رہی، اور اس سال بھی ابھی تک بچی ہوئی ہے. تو پچھلا سال بھی گزر گیا، یہ سال بھی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے جو بچی ہوئی ہے ابھی؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے نا؟ جی جی بالکل. جی وہ بک رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میرا سوال ہے میرا. جی وہ کیا ہے؟ جی میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں رو پڑتی ہوں کسی بات میں، یا قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑتی ہوں، یا دعا مانگتے ہوئے رونا آ جائے، تو پھر کیا دوبارہ وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہے اور وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا ہے؟
اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کفارے کے لیے بچوں کو کپڑے مدرسے میں دیے، اب وہ بچوں کے ابو جو ہیں کوئی دکان پر ہے، کوئی تانگا ریڑھی چلاتا ہے، کیا وہ کفارہ ادا ہو گیا اس طرح ان بچوں کے لیے؟ آپ نے کس کے لیے کفارے کی رقم دی؟ جی قسم کے کفارے کی رقم میں کپڑے دیے نا بچوں کے ابو کوئی وہ دیہات سے آئے صحیح. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھئے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ فطرانہ سب کو دینا چاہیے یا صرف صاحب نصاب پر واجب ہے فطرانہ؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیں جی، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کا سیگمنٹ ہوگا مسائل اور حل کا. ملتا ہوں آپ سے.